صحبت کا اثر۔ اس کی ماما نے اسے روکا بھی تھا مگر اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ ہمیں والدین کا کہنا ماننا چاہیے ورنہ عثمان کی طرح پچھتانا پڑے گا۔ ارے بیٹا عثمان، ناصر کے ساتھ نہ کھیلا کرو، وہ اچھا لڑکا نہیں۔ سنا ہے وہ چوریاں کرتا ہے اور اسکول جانے کی بجائے آوارہ گردی کرتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی۔ ماما جان، وہ میرا کلاس فیلو ہے اور سب سے بڑھ کر میرا کزن ہے۔ اس سے روز ملنا ہوتا ہے اور بیٹا صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ کزن ہے تو کیا ہوا، وہ برے کے ساتھ برا تھوڑی بن جاتا ہے۔ اس کی ماما نے کہا، ماما جان آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گا، چوریاں کرنا، آوارہ گردی کرنا اس کی فطرت بن چکی ہے تو خاک سمجھائے گا۔ مجھے تو ڈر۔ ماما جان آپ ٹینشن نہ لیں، عثمان یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ دونوں کزن ساتویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ بریک ٹائم میں جب ریفریشمنٹ کے لیے نکلتے تو سب سے زیادہ ناصر متحرک ہوتا۔ 4-5 اور بھی اس کے دوست ہوتے۔ وہ کبھی گول گپے، کبھی آلو چنے اور کبھی آئس کریم کھا رہے ہوتے۔ ان سب کو ناصر کھلاتا تھا۔ وہ عثمان کو بھی شامل کرتا۔ وہ کبھی ساتھ دیتا اور کبھی اپنی جیب سے نکال کر خرچ کرتا۔ وہ حیران تھا کہ ناصر کے ماں باپ اتنے امیر بھی نہ تھے جو اسے روزانہ 50-60 روپے پاکٹ منی دیتے ہوں گے۔ اسے 10 روپے روزانہ ملا کرتے تھے۔ اس نے ایک دن ناصر سے پوچھ ہی لیا کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا ہے۔ ناصر نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، اوپر والا دیتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہی سب کو دیتا ہے، بتاؤ نا یار، عثمان نے پوچھا۔ اس نے چٹکی بجائی اور کہا، پیارے آم کھاؤ، پیڑ نہ گنو۔ مگر عثمان کا اصرار جاری رہا، بھائی تم ڈرپوک اور کمزور دل ہو، میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ ناصر نے چالاکی سے کہا، بھائی میرا بھی دل کرتا ہے آپ کی طرح خرچ کروں، بس خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس پر کون سا خرچ آتا ہے۔ ناصر نے کہا، دیکھو ناصر بھائی پلیز، میں تمہارا پارٹنر بننا چاہتا ہوں اور ڈھیروں روپیہ۔ اوکے سوچ لو، پھر نہ کہنا مجھے پارٹنر چاہیے۔ ناصر نے چالاکی سے کہا، مجھے منظور ہے۔ عثمان نے کہا۔ اگلے دن عثمان مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ دونوں کا رخ ایک مرغی خانہ کی طرف تھا۔ ناصر کے پاس ایک تھیلا تھا۔ دونوں چھپتے چھپاتے مرغی خانے پہنچ گئے۔ ناصر ایک ٹوٹی ہوئی جالی سے اندر پہنچ گیا اور کچھ دیر بعد انڈوں سے بھرا تھیلا لے کر باہر آ گیا۔ اس نے تھیلا اس جگہ سے عثمان کو پکڑایا اور کہا، فوراً اسے شیرو کریانہ اسٹور پر لے جاؤ، وہ پیسے دے گا، وہ لے کر گھر چلے جانا، میری اس سے بات ہو چکی ہے۔ وہ چھپتا چھپاتا کھیتوں سے نکلا اور دکاندار کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس سے پیسے پکڑے تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جو ہی پیسے لے کر روانہ ہوا، دل نارمل ہو گیا۔ آدھے پون گھنٹے میں انہوں نے 200 روپے کما لیے تھے۔ کچھ دیر بعد ناصر بھی پہنچ گیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ اس طرح 4-5 چکروں میں عثمان کی جھجک ختم ہو گئی۔ اب وہ خود جالی کے راستے اندر جاتا اور تھیلا بھر کر واپس آتا۔ اب دونوں بے دھڑک کام سر انجام دینے لگے۔ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ ایک دن پولٹری فارم کا مالک آیا۔ اس نے پولٹری فارم دیکھا، مرغیوں کے خوراک والے اسٹور اور انڈوں والے اسٹور کا وزٹ کیا، پھر اپنے کھیتوں اور باغات کی سیر کو نکل گیا۔ 2 گھنٹے بعد واپس آیا تو دیکھا انڈے کم ہیں۔ اس نے نوکر سے پوچھا۔ ان پڑھ نوکر نے کہا، جو انڈے ہوتے ہیں وہ ٹرے میں رکھ دیتا ہوں، جب شہر سے گاڑی آتی ہے وہ گن کر لکھ دیے جاتے ہیں۔ گاڑی تو ابھی نہیں آئی، تم نے کس کو دیے؟ نوکر نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مالک نے کہا، مجھے یقین ہے انڈے کم ہیں۔ اس نے اگلے دن نگرانی کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن لگ بھگ اسی وقت لڑکے ٹوٹی ہوئی جالی سے اندر آئے۔ دونوں نے تھیلے پکڑ رکھے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی ایک تھیلے میں انڈے ڈالے۔ وہ تھیلا لے کر عثمان باہر نکل گیا۔
ناصر دوسرا تھیلا بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں مالک سر پر پہنچ گیا اور ناصر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ابھی عثمان انڈوں کے پیسے لے کر باہر ہی نکل رہا تھا کہ مالک اور ناصر موٹر سائیکل پر پہنچ گئے۔ یوں عثمان بھی پکڑا گیا۔ پہلے تو اس نے دونوں کی خوب مرمت کی، پھر تھانے لے گیا۔ اس نے ان دونوں کے خلاف چوری کی رپورٹ درج کروا دی۔ گھر والوں نے بھاگ دوڑ کر ہرجانہ ادا کیا اور مالک کی منت سماجت کر کے انہیں تھانے سے رہائی دلوائی۔ ناصر اور عثمان جہاں سے گزرتے بچے انہیں دیکھ کر کک ککڑکو کہتے۔ دونوں شرمندہ ہو جاتے۔ عثمان تو بہت شرمندہ ہوتا۔ اسے یاد آ جاتا کہ اس کی ماما نے روکا بھی تھا مگر اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ ہمیں والدین کا کہنا ماننا چاہیے ورنہ عثمان کی طرح پچھتانا پڑے گا۔